رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھا جی پارہ نمبر 8 اور 8واں پارہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے مشرکین کے ان سوالات کے جواب سے جو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ جب دعوت و تبلیغ کے کام میں جھٹے ہوئے تھے، دن رات کوششیں کر رہے تھے، اور سامنے سے مخالفتوں کے سوا آپ کو کچھ نہیں مل رہا تھا۔ بہت چند لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے تھے، اور ایسے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جو تھا نا وہ غمزدہ ہو جاتا تھا۔ اور قرآن جو ہے پھر اس دور میں جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے میرا رب میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں دیتا تھا۔ اور یہ اصول ہے، اس اصول کو بھی ہم نے سمجھ لینا ہے کہ جب ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو کبھی بھی مبلغ کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے، مبلغ کو بھی اور کوئی شخص بھی، ایون کہ ماں بھی، بحیثیت ماں، بحیثیت ٹیچر، ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام کروں گا، میں یہ دعوت کا کام کروں گا، یا میں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کر گزروں گی کہ یہ لوگ بڑے پیارے ایمان والے ہوں گے۔ یہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ کام ہم نے کرنا ہے، اللہ نے کہا ہے کام کرو، نبیوں کو بھی یہی کہا کام کرو، دل و جان سے نبیوں نے کام کیا، لیکن اینڈ فیصلہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جس کے دل کو چاہے چن لے، ہدایت جس کو وہ چاہے گا اس کو ملے گی۔ اس لیے جب جب قرآن کو پڑھیں، قرآن کلاس لیں، قرآن سے دل میں جب جب محبت محسوس ہو تب ہم شکر کریں، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ اللہ کی ایک خوبصورت سرگوشی ہوتی ہے جو اللہ ہم سے کرتا ہے، اور ہم اس پر کان نہیں دھرتے۔ ہمیں کان دھرنا ہے اس بات پر۔ ابھی تک جتنا قرآن ہم نے پڑھا ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ نے یہ ہمارے ساتھ ساری کی ساری گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ جس کو میرا رب چاہتا ہے ہدایت اسی کو ملنی ہے۔ اس لیے اگر ماں ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں بچوں کو ہدایت دے دوں گی، وہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ماں اگر چاہتی ہے کہ میرے بچے راہ راست پر رہیں، وہ اپنے سجدوں کو لمبا کر دے، روز بچوں کے لیے حاجت کے نفل پڑھے، اور بچے اگر دین اسلام کے اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہے معیار پر، جو آج کا دور ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کو باندھ کر نہیں رکھ سکتے، اسپیشلی ان کنٹریز میں ان کو ہم زور زبردستی نہیں کر سکتے، کہیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بچپن کی تربیت، ہماری دعائیں، اور بس دعائیں ہماری استقامت اور صبر، بس اسی چیز سے کامیابی ملنی ہے۔ اور یہ بات ہمیں اس پارے میں سمجھائی گئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جتنی نشانیاں مانگتے ہیں، پہلی جو آیت ہے 111 آیت 111 نمبر آیت، یہ جتنی بھی نشانیاں مانگ رہے ہیں نا، وہ کہتے تھے ہمارے سامنے بڑی بڑی نشانیاں لے کے آئے، تو اللہ کہتا ہے یہ جتنی بھی نشانیاں مانگ رہے ہیں، اگر فرشتے بھی ان کے سامنے اتر آئیں، جو بھی ان کو نشانیاں مل جائے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک میرا رب نہ چاہے۔ تو ہم جتنی بھی دلیلیں، بڑی سے بڑی دلیل ہم اکٹھی کر کے اپنے بچوں کو یا کسی اور کو دے دیں تو ان مناظروں سے اسلام نہیں دل میں اترتا۔ دل میں اترتا ہے تو رب کی جس پہ رحمت ہو جاتی ہے اس کے دل پر اتر جاتا ہے، اور اگر کوئی آیت دل کے اندر اترے اور آنکھیں بھیگ جائیں تو سجدہ شکر ہم بجا لائیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔
اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اس آیت کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اور ایسا ہوتا ہے جب ہم دورہ قرآن کرتے ہیں تو کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل بہت بھیگ جاتا ہے، اور کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم فوکس نہیں کر پاتے، اور کبھی ہم چھٹی کر لیتے ہیں. ہمیں مطلب چھٹی کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اس دن توفیق ہی نہیں ملتی. اپنے پچھلے دن کو دیکھیں، کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہوتی ہے جس کوتاہی کی وجہ سے اگلے دن کی توفیق چھن جاتی ہے. اس لیے چھٹی آئے، اٹینڈ کلاس نہ کر سکیں تو غمزدہ ضرور ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر کے نادم ضرور ہوں کہ اللہ اتنی خوبصورت کلاس جس میں تیرا قرآن تھا، ہم محروم کیوں رہ گئے، معاف کر دے. وہ معاف کرتا ہے. شکر کریں کہ اللہ تو نے ہمیں ساتھ دیا ہے گوشہ نور کا. جب شکر کریں گے تو کرم ہوگا انشاءاللہ. اگلی آیت ہے جی 114 نمبر آیت، اور 114 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اور تم ہرگز شک کرنے والوں میں مت ہو جانا. یہ جو شک کی عادت ہے نا، ہر چیز پہ ہم شک کرتے ہیں. دیکھیں قرآن نے واضح طور پر ہمیں منع کیا ہے شک کرنے سے، تو شک نہیں کرنا. آگے جی 120 نمبر آیت، اس میں میرا مالک کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ترک کر دو ظاہری گناہ کو اور پوشیدہ گناہ کو. یعنی ظاہری گناہ ہم ترک کر دیتے ہیں تو پوشیدہ ہم کہتے ہیں وہ میرا اور اللہ کا معاملہ، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اس وقت ہمیں ساری غفوری یاد آ رہی ہوتی ہے جب ہم کچھ چھپ کے برا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا. دیکھیں قانون توڑا، سگنل توڑا، صبح توڑا، شام کو توڑا، کیمرے بڑے زبردست لگے ہوئے ہیں، فائن پڑ جانا ہے، ٹکٹ گھر آ جانی ہے. تو کیا ہے کہ وہاں کوئی صبح شام ظاہر باطن کا فرق نہیں ہے. اس لیے اللہ نے جب گناہ کو ترک کرنے کا حکم دیا تو ساتھ کہہ دیا چھپا ہوا بھی اور ظاہری بھی. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. 125 نمبر آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو زیادہ راہ کی ٹوکری میں ہم نے رکھنی ہے اور اس پر ہم نے فوکس کرنا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں جس کے لیے چاہتا ہوں اس کا سینہ اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے کشادہ کر دیتا ہوں، کھول دیتا ہوں. گویا کہ اگر ہمیں شرح صدر نصیب ہو گئی تو اس میں ہمارے کوئی وہ کیا کہنا چاہیے ذاتی کاوش جو ہے نا، اس پہ ہمیں گمانڈ نہیں کرنا. کوشش کرنی ہے، کوشش فرض ہے، لازم ہے، لیکن یہ وہ دروازہ ہے جو دوسری طرف سے کھلتا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اس دروازے پہ دستک دیتے رہنا ہے. 5 ٹائم ہم رب کے آگے جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اور اگر رب کی مرضی وہ کھولے کہ نہ کھولے. لیکن ہمارا یقین ہے کہ چونکہ رب نے کہا ہے فیصلہ نیت پر ہونا، ہم خلوص نیت کے ساتھ جائیں گے تو دروازہ ضرور کھلے گا. اور اسی آیت کے اگلے حصے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرما دیتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور تنگ کر دیا جاتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ دین اسلام پر عمل کرنے کا، اسلامی احکامات پر عمل کرنے کا سوچتا بھی ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اس کا سینہ گھٹنے لگتا ہے. یوں مثال دی گئی ہے، یوں جیسے کوئی زبردستی آسمان کی جانب چڑھ رہا ہو. یعنی ممکن ہی نہیں ہے نا آسمان کی جانب چڑھنا، بہت بلندی ہو، اسٹیٹ دیوار، اس کے اوپر کوئی نہیں چڑھ سکتا. اگر کوئی کوشش کرے گا تو کتنی تکلیف دہ وہ کوشش ہوگی. مطلب یہ ایک سائن ہے جو ہمیں دیا گیا، ایک انڈیکیشن ہے، ہم اپنے آپ کو جانچتے رہیں. یہ ضروری کام ہے کرنے کا کہ ہم ہر وقت سوچتے رہیں اس بات پر کہ نیکی کے کام کرنے میں میرا دم گھٹ رہا ہے یا میں بھاگ بھاگ کے خوشی خوشی کر رہی ہوں. اگر تو میرا دم گھٹ رہا ہے تو پھر یہ تو ریڈ فلیگ ہے، یہ تو سمجھ لیں کہ کچھ پرابلم ہے. پھر ہمیں
محنت کی ضرورت ہے، اپنے اصلاح باطن کی ضرورت ہے۔ پھر سمجھ لیں کہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد اب جد و جہد کرو، اب مجاہدہ کرو، اب وسیلہ تلاش کرو۔ پھر ہمیں کوئی ہاتھ چاہیے جس کو پکڑ کے ہم اپنی راہ جو ہے نا اس کو ڈھونڈیں، رستہ ڈھونڈنے کے لیے پھر ہمیں سرگردہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ میرا دل جو ہے وہ اسلام کے قوانین پر تنگی محسوس کر رہا ہے۔ تو یہ ایک سائن دے دیا گیا کہ کیسے ہم اس کو اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں۔ اگلا آ گیا جی 128 نمبر آیت، اس میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں کو جنات جو ہیں وہ کیسے گمراہ کرتے ہیں، اور پوری ڈیٹیل ہے اس آیت میں، اس کو آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ آیت تھی اس لیے میں نے اس کا نمبر نوٹ کر لیا۔ آگے ہے جی 120 نمبر آیت۔ 120 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ اگر کسی پر مسلط کیے جاتے ہیں تو وہ کیوں کیے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ظالم مسلط کیا جاتا ہے۔ آیت کو پورا پڑھنے کے بعد جو میں نے اس میں سے پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے نوٹ کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان جو ہے جب اس کی اپنی نیت میں فطور ہوتا ہے، اس کی اپنی جو کیا کہنا چاہیے کہ وہ خود سے اصلاح پر نہیں ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نہ تو ہدایت کا رستہ کھولتے ہیں، نہ تو اس کے لیے ہدایت کی راہ آسان کی جاتی ہے، نہ ہی اس کے لیے رب سے ملن کی راہیں جو ہے نا وہ آسان کی جاتی۔ آگے جی 137 نمبر آیت، اور 137 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا، اور یوں ہی خوشنما بنا دیا بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنے کو ان کے شریکوں نے، تاکہ ہلاک کر دیں انہیں اور مشتبہ کر دیں ان پر ان کا دین۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو چھوڑ دیجئے انہیں جو وہ بہتان باندھتے ہیں۔ اور اولاد کو قتل کرنا، کل تو زمانہ جاہلیت میں اولاد کو پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جاتا تھا، اور آج جدید زمانہ ہے، اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی خاموشی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن کی بڑے واضح احکامات ہیں۔ آگے ہے جی 141 نمبر آیت، وَلَا تُسْرِفُوا، اور تم اسراف مت کرو۔ فضول خرچی کرنے کی ممانعت آ گئی۔ اب ہم نوٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ محبت کن سے کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان میں سے جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ شامل نہیں کرتا۔ یہ بات امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ فضول خرچ نہیں ہوتے۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور تم اسراف مت کرو کیونکہ اسراف کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ آگے ہے جی آیت نمبر 162، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ ہمیں وہ آیت یاد آ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ جب جان میری رہی نہیں تو پھر اس پر میرا اختیار کیسا؟ پھر میری جو بھی عبادت ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ آیت جو ہے یہ ہمارے اندر سے جو ریا کا احساس ہے، دکھلاوے کا احساس ہے، اس کو کھرچ کے نکال دیتی ہے کہ جب زندگی
کہ جو کیا کہنا چاہیے، زندگی تو بیچ ہی ڈالی، زندگی کا تو سودا کر لیا کلمہ طیبہ پڑھ کے. اب جب جان ہی اپنی نہیں ہے تو پھر میرا مرنا، میرا جینا، میری عبادتیں، میرا سب میرے رب کے لیے ہے. پھر کسی کے ساتھ نیکی کر کے انسان جو ہے وہ اتراتا نہیں ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا. نہیں، میں نے اپنے لیے کیا، میں نے اپنے رب کے لیے کیا. اور جب رب کے لیے ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اس کو تم بدلے میں بہت بڑھ کر پاؤ گے. اللہ کے ہاں اجر تو بہت بڑا ہے. ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے احسان جو ہے نا کرنے کے بعد ناراض ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں، لڑتے پھر رہے ہوتے ہیں، دیکھو میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے. 164 نمبر آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. آج ہم دوستیوں میں، رشتوں میں، محبتوں میں کیا کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن اعمال تلنے کی جب باری آئے گی تو اعمال جو ہے نا وہ اپنے ہی تلنے ہیں. اس وقت کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آنی اور اپنا حساب خود ہی دینا پڑنا ہے. سورہ اعراف میں 23 آیت جس پر ہم نے کلاس شروع ہونے سے پہلے بات کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ آ جاتی ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سے ہمیں سمجھ کے آتی ہے کہ خطا حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس خطا پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی. اچھا، اب اس میں پھر آگے سوچیں تو اس خطا پر آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تو اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام سے جو خطا سرزد ہوئی تھی اس کے پیچھے ان کی نیت بڑی نیک تھی. وہ شیطان نے جب ان کو پھسلایا تھا تو اس نے کہا تھا کہ تم ایسا کرو گے تم ہمیشہ اللہ کے قربت میں رہو گے، تم ہمیشہ جنتوں میں رہو گے. تو اس لیے جب ہم سے بظاہر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، خطا سرزد ہو بھی جاتی ہے، ہماری نیت ٹھیک ہوتی ہے تو پھر کرم ہو جاتا ہے. اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور سورہ اعراف کی پہلی آیت حروف مقطعات اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے التفات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کتاب آپ کی جانب نازل کی گئی ہے، بس چاہیے کہ آپ کے سینے میں کچھ تنگی نہ ہو اس کی تبلیغ کی وجہ سے. یہ نازل کی گئی ہے آپ کے اوپر اس لیے تاکہ آپ مومنوں کو ڈرائیں. یہ ایک نصیحت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے اور آگے سے بہت سخت مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑ رہی تھی، تو جس پر آپ کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے جو یہ مشقت آپ اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے، آپ کے ذمے جو کام ہے بس وہی کام ہے. اس سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے، جو یہ آیت ایک اصول بیان کر دیتی ہے کہ مبلغ کا کام، رسولوں کا کام اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا دینا ہے. آگے پہنچانے کے بعد دوسرا بندہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس پر اس کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. اس لیے اللہ نے کہا آپ اپنا کام کرتے رہے، اگلا کام میرا ہے. تو جب میں نے اپنا کام خلوص نیت سے کر لیا تو پھر میرا دل تنگ نہیں پڑے گا. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ساتھ تسلی دے رہے ہیں. آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14 ان آیتوں میں قصہ بیان کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور اللہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من النار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی اور کیچڑ سے پیدا کیا ہے. تو اس واقعے کو ہم نے بہت دفعہ سنا ہے اور اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس سبق کو ہم نے سمجھنا ہے. اور سمجھنے کے بعد اس کو بار بار ہم نے یاد بھی رکھنا ہے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ بار بار پڑھنے کی کتاب ہے اور وہ باتیں اس
قرآن میں بیان کی گئی ہیں کہ جن کو بار بار پڑھنے کی ہمیں واقعتاً ضرورت ہے، کہ انسان اللہ کے احکامات سے انکار کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کا تکبر تھا. تکبر کتنی بری چیز ہے کہ اس نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اور جب اللہ اس سے ناراض ہوا تو اللہ نے کیا کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے، مناسب نہیں ہے تیرے لیے یہ غرور، ان تتکبرا، کہ تم غرور کرو، فیہا فخرج، پس نکل جاؤ ادھر سے، انک من الصاغرین، بے شک تم ذلیلوں میں سے ہو. قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب تک لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یعنی وہ جو ابلیس تھا وہ اتنا علم رکھتا تھا، اس کو پتا تھا کہ اللہ کا ماسٹر پلان کیا ہے، اس کو پتا تھا ایک دن آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے آدم بنائے ہیں اور ان کے جو نسل بنائی ہے اس کو اللہ نے زمین پہ پھیلانا ہے، وہ یہاں رہیں گے اور پھر یہاں سے انہوں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. تو اس پورے ماسٹر پلان کو وہ جانتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دے. اچھا، یہاں پر اس سے ایک اور غلطی ہوئی ہے ابلیس سے. ایک تو اس نے تکبر کیا، غلطی ہوئی، اور دوسری غلطی کیا ہے کہ وہ اب آگے سے اور سرکشی دکھا رہا ہے، جب کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا. اس نے معافی نہیں مانگی. کیوں معافی نہیں مانگی؟ کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا. تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ شیطان کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس سے خطا کار ہے، بہت سارے گناہ ہو چکے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا کہ میں نے تو اتنے برے برے کام کر لیا، مجھے کہاں معافی ملنی، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ شیطان کے راستے پہ ہے. ایمان والا جس کو اللہ کی پہچان ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. مومن گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن مایوس نہیں ہو سکتا. اس کو پتا ہے کہ میرے رب کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. تو مایوسی کیا ہے؟ مایوسی شیطان کا شیوا ہے، اور اس کی پیروی جو ہے وہ ایک مومن کو نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی، اور جب اللہ نے کہا کہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، اور اس نے کہا کہ میں اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، تو میرے رب نے کیا کہا تھا؟ میرے رب نے کہا تھا قال اخرج منہا، تو نکل جا یہاں سے ذلیل اور راندہ ہو کر. جس کسی نے تیری پیروی کی تو میں یقیناً ان سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا. اور پھر کیا کیا؟ پھر شیطان نے ان کو بھی پھسلایا، اور پھسلانے کے بعد ان کو جنت سے نکلوایا. اور جب ان کو جنت سے نکلوا دیا ان کی شرم گاہیں کھل گئیں، وہ پریشان ہوئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات سکھائے جن کلمات کے ذریعے انہوں نے اللہ سے توبہ مانگی. کیا کلمات تھے وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ وہ قرآنی دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مانگنی سکھائی تھی. یہ دعا قرآن کا حصہ بن گئی، اور یہ دعا قرآن کا حصہ اس لیے بنائی گئی کہ قیامت تک جو قرآن پڑھے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اگر کبھی خطا کی تو وہ کون سے الفاظ ہیں جن کو میں اپنی معافی میں استعمال کروں گا تو پھر میری معافی قبول کر لی جائے گی. اور وہ الفاظ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اپنی غلطی کا اقرار. سب سے پہلے اقرار. جب کوئی شخص اپنی غلطی کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ عاجزی سے کرتا ہے، اور عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اور جب اللہ سے انہوں نے مغفرت طلب کی تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ قال اهبطوا بعضكم، اتر جاؤ نیچے، اور تم میں سے
بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ اس دنیا میں ساری اولاد آدم ہے نا، لیکن سب کی دوستی کبھی بھی نہیں ہونی۔ یہ خیر والے شر والے سب طرح کے ہوں گے اولاد آدم میں، اور آمنے سامنے رہیں گے، پیرالل رہیں گے، آپس میں لڑتے بھی رہیں گے، اور دو جماعتیں بنیں گی، ایک اللہ کے دوست ہوں گے اور ایک شیطان کے پیروکار ہوں گے۔ تو یہ جو پورے کا پورا شیطان کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اس پورے قصے سے ہمیں یہی سبق جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ اور شیطان نے چونکہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی ٹھانی تھی، اس نے بھی یہاں پر آ کر اپنی ذریت بڑھائی، جس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد کو دنیا میں اللہ نے پھیلایا بڑھایا، اسی طرح شیطان نے بھی اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری بھی اتنی ہی اولاد ہونی چاہیے، میں بھی صاحب اولاد ہوں تاکہ میں اپنے مشن کو مکمل کر سکوں۔ تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اولاد کو کثرت سے پیدا کیا، اور جہاں ایک آدم پیدا ہوتا ہے وہاں ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، اور ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنات ہیں وہ اس میں بھی کچھ جنات جو ہیں وہ شریر جنات، وہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، جن کا یہاں آیت نمبر 27 میں ذکر کیا گیا، اور بتایا گیا کہ بے شک وہ دیکھتی ہیں تمہیں اور ان کا کنبہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ کون دیکھتے ہیں؟ یہ شیاطین جنات ہیں۔ کہاں کہاں موجود ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بیڈ رومز میں، ہمارے واش رومز میں۔ اسی لیے تو واش روم میں جانے کی دعا مانگنی سکھائی اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم واش روم جانے لگو تو یہ دعا پڑھو، کپڑے بدلنے لگو تو یہ دعا پڑھو، اپنے میاں بیوی جب تنہائی اختیار کرے، صحبت اختیار کرے تو یہ دعا پڑھو۔ ہر جگہ اللہ نے کہا کہ ان سے میری پناہ میں آ جایا کرو۔ تو جب جب ہم اسلام کو پوری طرح فالو کرتے رہیں گے، ہم ان کے شر سے بچے رہیں گے، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کے شر سے بچ سکیں، کیونکہ وہ دشمن اتنا قبیح ہے، اتنا خطرناک دشمن ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، ہم صرف اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اور محسوس بھی اس صورت میں کر سکتے ہیں جب ہماری حسیات بڑی اعلیٰ ہوں، جب ہمارے ایمان کے اور تقوی کا لیول بڑا اچھا ہو تو تب ہم فیل کریں گے، ورنہ تو ہمیں وہ بھی فیل نہیں ہوتا۔ آگے جی آیت نمبر 33، قل انما حرم ربی الفواحش، فرما دیجئے بے شک حرام کر دیا ہے میرے رب نے سب بے حیائیوں کو، جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ، اور حرام کر دیا گناہ کو اور سرکشی کو بغیر حق کے، اور یہ کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ۔ اب پہلے ہم نے کیا کہا تھا کہ گناہ پوشیدہ ہو یا ظاہری ہو وہ بھی منع ہے، اور یہاں پر جو بے حیائی کے کام ہیں چاہے وہ پوشیدہ ہیں یا ظاہر ہے، دونوں صورتوں میں اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ ظاہری بے حیائی کو تو ہم سمجھتے ہیں، اور پوشیدہ بے حیائی کیا ہے ہم تھوڑا سا سوچیں گے تو ہمیں اس کی بھی سمجھ آ جائے گی، تھوڑا سا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ پوشیدہ بے حیائیوں کی حدیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں پر لے جاتی ہیں انسان کو۔ آیت نمبر 40 بھی ایک بڑی الارمنگ آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے، اور نہ ہی وہ جنتوں میں داخل ہو سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں، اور اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دینے والے ہیں۔ تکبر کرنے والے کی سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور تکبر ایک ایسی بری چیز ہے، ایسی بری چیز ہے، اور شیطان اس کو اس طرح سے آراستہ کر کے دکھاتا ہے انسان کو کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ تکبر سے بچنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کوئی بچ سکے، اور اس کی سزا دیکھے کتنی بڑی ہے۔ یہ اتنا دیکھنے میں کرنے میں ایک یہ بالکل معمولی سا گناہ لگتا ہے، تکبر دیکھنے میں لگتا نہیں ہے کوئی بہت بڑا گناہ، لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ کبر جو ہے نا، یہ کبر صرف اور صرف میرے رب کی صفت ہے۔ اللہ نہیں چاہتا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ تکبر اختیار کرے، اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا، یعنی اتنا ناممکن ہے اس کا داخل ہونا کہ سوئی کے ناکے میں سے
ایک اونٹ تو نہیں گزر سکتا تھا، تو اتنا مشکل ہے اس کا جنت میں داخل ہونا۔ آگے جی آیت نمبر 57 نمبر آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کچھ بڑا کام ہونے لگتا ہے تو پہلے اس کام کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا وہی خدا ہے جو بیچتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے اپنی رحمت کی بارشوں سے پہلے، کہ جیسے بارش سے پہلے اللہ ہوا بیچتا ہے تو اس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے انسانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان پر مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی بڑی مصیبت، تو اس کے اثرات پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کی جو ایک نارمل لائف چل رہی ہوتی ہے اس میں کچھ ایسی گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے کہ آپ گھبرا جاتے ہو کہ کچھ ہونے والا ہے، اور پھر اپنے کوشش کے باوجود بھی حالات درست نہیں ہو رہے، تو یہ سائن ہوتا ہے کہ کچھ بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور پھر انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے سے کہاں خطا سرزد ہوئی تھی، کہاں غلطی ہوئی تھی جس کی سزا مجھے ملنے والی ہے۔ چلتا چلتا بزنس، چلتی چلتی جاب ایک دم ٹھپ ہو جاتی ہے، ایک دم سارے کام بہت اچھے ہو رہے ہوتے ہیں، خرابی آنی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ الارم ہوتا ہے، سائن ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم گڑ گڑائیں، گریازاری کریں، اللہ کے آگے روئیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور ہم اگر اس وقت نہ سمجھیں اور اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں تو پھر وہ عذاب اللہ کا آ کر ہی رہتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام کی قوم کے قصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب یہ دیکھا کہ پیغمبر جو ہمیں ڈرانے والے تھے وہ بستی چھوڑ کر جا چکے ہیں، تو گویا اب اللہ کا عذاب قریب ترین ہے، تو وہ فوراً گڑ گڑائے، مل کے توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اسی طرح اچانک سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پہلے اللہ نشانیاں ظاہر کرتا ہے اور عقل والے ان نشانیوں کو دیکھ کر رجوع کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد مت برپا کرو اصلاح کے بعد، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کو پکارو ڈرتے ہوئے امید کے ساتھ۔ اللہ کو کیسے پکارنا ہے یہاں اس کا بھی طریقہ بتا دیا گیا کہ اللہ کو خوف اور امید سے پکارو۔ خوف کس چیز کا؟ اپنی گناہوں کا خوف، اس کی کبریائی کا خوف، اس کی ناراضگی کا خوف، اور امید صرف اور صرف اس کی رحمت پر امید۔ تو کیا ہے کہ یہ وہ طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اب میرے بندے کا میرے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، آیت ہے جی 56 نمبر۔ اور یہ ہیں وہ اہم آیات جو تزکیہ نفس کے لیے بڑی اہم تھیں، جن کو یہاں پر ہم نے کوشش کی کہ ہم ان آیات کو سمجھ لیں، اور آگے اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، اور انبیاء علیہ السلاموں کی اقوام کے قصے سنانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ جو قصے ہمیں سناتا ہے یہ صرف پچھلی قوموں کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ان سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے، اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کریم جو پڑھا ہے اس کو قبول فرمائے، اور اس کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، بیان کرنے میں کوئی کوتاہی کمی رہ گئی تو میرا رب العالمین مجھے معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔